میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا، لیکن وہ شادی کے نام سے گھبراتا تھا۔ مجھے شک ہوا تو میں چیک کرنے کے لیے رات میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام سمینہ ہے، میری عمر اس وقت 40 سال ہے۔ 30 سال کی عمر میں میری شادی کاشف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کاشف دکھنے میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھا اور کڑیل جوان تھا۔ اس کی عمر بھی مجھ سے کوئی 2-3 سال ہی زیادہ رہی ہوگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میرے ہر کام آتے تھے۔ جو بھی میں مانگ کروں تو وہ اسے ہر صورت میں پورا کیا کرتے تھے۔ تو یوں کاشف کا میرے اوپر پوری طرح غلبہ چھایا ہوا تھا اور وہ میری زندگی کے اوپر راج کرتے تھے۔ میں بھی انہیں کبھی کسی چیز سے منع نہیں کرتی تھی۔ جو بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، جیسے کہتے تھے، میں ویسے ہی پوری کرنے کی پابند تھی، کیونکہ جب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی تھی تو میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں انہیں کسی بھی چیز سے منع کروں۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو ہمارے گھر میں کل 3 افراد ہی رہتے تھے، میری ساس، میرا دیور اور میرا شوہر۔ میرا دیور میرے شوہر سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اس کا کوئی اپنا کام تھا، اس لیے اس کے پاس روپے پیسہ میرے شوہر کے مقابلے میں بھی کافی زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ شادی کے نام پر ہمیشہ گھبراتا تھا اور کبھی بھی اس طرح کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میری شادی کو کافی ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ شادی کے 3 سال بعد ہی میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر بیرون ملک میں رہتے تھے۔ گھر میں صرف میں اور میرا دیور ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں بھی زیادہ تر پریشان ہی رہتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جو میرے ساتھ باتیں کر سکے اور میرے دل کی باتیں سمجھ سکے، کیونکہ شوہر زیادہ تر کام پر ہی ہوتے تھے اور شوہر امریکہ میں ہونے کی وجہ سے ٹائم کا فرق بہت زیادہ ہوتا تھا کہ کئی دن ہماری بات تک بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں اپنے دیور سے یہی کہتی تھی کہ عامر، اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہ شادی کے نام پر ہمیشہ گھبراتا تھا اور کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ مجھے محلے کی کوئی عورتوں نے بتایا تھا کہ تمہارے دیور میں کوئی مسئلہ ہے جو اس طرح سے اس عمر ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں کر رہا، کیونکہ میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ میں جب بھی اس سے شادی کی بات کرتی تو کہتا کہ بھابھی، شادی میں ایسا کیا رکھا ہے جو انسان کو ویسے نہیں ملتا؟ میرا کام چل رہا ہے تو اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بھی میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ میں شادی نہیں کروں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں شادی کر لوں گا۔ جب میں نے دیور کی یہ بات سنی کہ میری عمر ہی کیا ہے، مطلب 40 سال کے بعد اسے اور کتنا انتظار تھا، اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا شادی کے بغیر ہی کام چل رہا ہے تو مجھے کیوں شادی کرنی ہے، تو یہ چیزیں سوچ کر میں پریشان ہوتی تھی کہ اس کا ایسا کون سا کام چل رہا ہے جس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بارے میں پتہ ضرور لگا کر ہی رہوں گی میرا دیور کہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ رات کو میں دیور پر نظر ضرور رکھوں گی کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے۔ میں نے 1-2 دن دیکھا کہ رات کے تقریباً کوئی 10-10:30 بجے ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے اور صبح فجر کے قریب واپس چلا جاتا ہے۔ ایک رات میں نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں کسی بھی صورت آنے والے کو جانے نہیں دوں گی۔ میں ضرور دیکھوں گی کہ وہ کون ہے جو رات کے اس وقت ہمارے گھر آتا ہے، اور میرے دیور کو بھی اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتا۔ خیر، ایک رات جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت کالی چادر لپیٹے میرے دیور کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں آرام سے لیٹی رہی تھی۔ جب اسے گئے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے تو میں نے فوراً ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرا دیور اور عورت دونوں ہی نامناسب حالت میں موجود تھے۔ مجھے پہلے تو بہت شرم آئی کہ یہ عورت کون ہے اور میرا دیور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ خیر، جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا دیور بہت برے طریقے سے ڈر گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔
اور کیا ہوگا؟ خیر اس نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کہ عامر بتاؤ اندر کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میرے بضد ہونے پر اس نے واش روم میں سے ایک عورت کو نکالا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن تھی، جسے دیکھنے کے بعد میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، کیونکہ وہ میرے دیور کے ساتھ غلط تعلق بنائے ہوئے تھے۔ دراصل میرے ماں باپ کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ہی قریب تھا، اس لیے میرے ابا کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ میرے گھر میں میری ماں، بہن اور میرا چھوٹا بھائی ہوتا تھا۔ بھائی رات کو کام پر چلا جاتا تھا، اماں بیمار ہوتی تھی تو وہ سو جاتی تھی، اور میری بہن یہاں پر پوری رات میرے دیور کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے کانوں کوئی خبر نہیں تھی۔ جب میں نے ان کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا تو میں نے پوچھنا شروع کیا تو تب میرے دیور نے بتایا کہ بھابھی، بھائی کی شادی پر میں نے آپ کی بہن کو دیکھا تھا، وہ تب سے میرے دل کو لگی ہے، مجھے وہ پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے چوری چھپے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اگر یہ بات میں آپ سے کروں گا تو آپ کے گھر والوں سے کروں گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا، اس لیے ہم نے کہا، اور ہمیں نکاح کیے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ یہ 2 ہفتے میں 2-3 دن ہمارے پاس آ جاتی ہے، جس سے ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران ہوئی اور رونے لگی۔ پھر میں نے یہ ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی، اور پھر ہم ضروری رسمیں ادا کرنے کے بعد اپنی بہن کو سسرال کے گھر لے آئے تھے۔ اب ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کو میں ہی سنبھالتی ہوں، کیونکہ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کی اولاد کو ہی اپنا سمجھتی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔